لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے گزشتہ ایک مجلس میں سنایا تھا، یاد رکھنے کی چیز ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، حضرت امام اسفرائینی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم۔ میں نے ان کا تعارف بھی کرایا تھا کہ اتنے زبردست عالم تھے اپنے زمانے کے کہ امام غزالی کے استاد ہوتے ہیں۔ اور امام غزالی کون؟ 1000 کتابوں کے مصنف۔ لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کتابوں کو سامنے رکھ کر جو صفحات انہوں نے اپنی زندگی میں لکھے ہیں اس کا تجزیہ کیا گیا، ان کی زندگی کے ایام پر کہ انہوں نے وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں تاریخ پر ان کا انتقال ہوا، اتنے سال وہ جیتے رہے اور اتنے سالوں میں اتنے ایام آئے ان کی زندگی کے۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنے صفحات انہوں نے اپنی زندگی میں لکھے ہیں کہ پیدائش کی تاریخ سے موت کی تاریخ تک اگر ان صفحات کو ان ایام کے اوپر تقسیم کیا جائے تو روزانہ کا اوسط 50 صفحے نکلتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ظاہر ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی لکھنے تو نہیں بیٹھ جاتا، اماں کے پیٹ سے نکلا اور قلم لے کے بیٹھ گیا، ہوتا ہے ایسا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ بچپن گزرتا ہے، شیر خارگی کا عالم گزرتا ہے، اس کے بعد لڑکپن کا زمانہ گزرتا ہے، پھر علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کی طرف، علماء کی طرف جاتا ہے، اور ایک زمانہ اس کے پیچھے لگاتا ہے جب علم کامل ہو کر اتنی پختگی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تب جا کر آدمی لکھتا ہے۔ اور ہر عالم بھی تو نہیں لکھتا۔ یہ علماء جنہوں نے یہ کتابیں لکھی وہ کتابیں ہیں یہ کہ آج تک ان کے بعد تمام آنے والے دنیا کے بڑے بڑے علماء ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، اس کی شرح لکھتے ہیں، اس کی تفسیر لکھتے ہیں، اس کی تحقیق لکھتے چلے آئے ہیں، اس کا درس دیتے چلے آئے ہیں۔ ایسی ایسی کتابیں ہیں۔ تو بھائی ایسے لوگ، یہ امام غزالی شاگرد رشید ہیں امام اسفرائینی کے۔ اب ان کے علم کا ٹھکانہ کیا ہوگا اس کا اندازہ کیجئے، اتنے بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ ایک دن اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔ اسی میں انہوں نے کہا، اے اللہ، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، نفس کے پھندوں سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بچ نہیں پاتا۔ اے اللہ، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ دو بڑے بڑے میرے دشمن، ایک شیطان اور نفس پیچھے لگے ہیں، مجھے تیرے سے ہٹا کر دور لے کے چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ حالانکہ وہ کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات کو بڑا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جو ہم جیسے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑی بات کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ کر دیا، کوئی احساس نہیں، لیکن یہ اللہ کے اولیاء ایسے تھے، ذرا سی بات ہو گئی جناب ان کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ ابھی آپ کو جو قصہ سنایا وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ذرا سی آنکھ یوں لگ گئی، پڑ گئی، لیکن حال یہ ہو گیا کھانا چھوڑ گیا، نیند قربان کر دی، جنگل کی راہ اختیار کر لی، کیا کیا نہیں ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ امام اسفرائی نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ کیا کرو، کچھ چھوٹی موٹی خلاف اولا باتیں جب سرزد ہو جاتی ہیں ان اہل اللہ سے تو اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسی ہی کوئی بات ہوگی، اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ، میں تیرے سے قریب ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ نفس و شیطان مجھے پیچھے کر دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ بات انہوں نے کچھ اس طریقے پر البیلے انداز سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا الہام شروع ہو گیا، ان پر الہام ہوا، اور
اور الہام میں ان سے کہا گیا کہ اے میرے بندے، میں نے میرے محبوب دو قسم کے بنائے ہیں، میں نے میرے محبوب دو قسم کے بنائے ہیں۔ میں نے قرآن میں اس کا اعلان کیا ہے، ان اللہ یحب المتقین، ایک جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ بالکل نہ کرتا ہو، میرا وہ بھی محبوب ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ میں نے یہ بھی تو اعلان کیا ہے کہ اگر یہ راستہ میری محبوبیت کا تم کو نہ مل سکے تو ایک اور راستہ بھی ہے، یحب ان اللہ یحب کیا ہے، توابین، یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ نے کہا ایک اور بھی راستہ ہے، وہ کیا؟ توبہ کا راستہ۔ تقوی کا راستہ نہیں مل رہا ہے تو توبہ کا راستہ اختیار کرو۔ امام اسفرائینی کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا راستہ اب مل گیا کہ اس راستے پر تو ہر آدمی چل سکتا ہے۔ تقوی کا راستہ تو ایسا راستہ ہے کہ اس پہ تو بڑے بڑے لوگ چلیں گے، لیکن یہ راستہ تو ایسا ہے کہ اس پر ہر کس و ناکس چل سکتا ہے۔